بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا ایک حسین سورہ، یوں تو پورا قرآن حسین ہے اور قرآن پر یقین رکھنے والا حسین ہے۔ قرآن پر شک کرنے والا، قرآن پر شک کرنے والے پہ شک کیا جائے کہ وہ مسلمان بھی ہے۔ قرآن خالق کا کلام، نہج البلاغہ مخلوق کا کلام، یہ دونوں کلام ہمیشہ نئے اور تازہ ہیں۔ قرآن کھولیں تو ایسا لگتا ہے اللہ بول رہا ہے، نہج البلاغہ کھولیں تو علی کی آواز ہے۔ یہ ہمیشہ مرزا صاحب ہمیشہ تازہ رہیں گے، ہمیشہ ہمارے لیے ہادی ہیں اور ہادی رہیں گے، اور جتنا میں چاہوں گا اتنا مجھے اس سے فائدہ ہوگا۔ بہت ساری تو آیات قرآن میں ایسی ہیں کہ جو میں یوں کہوں کہ انتہائی مختصر اور مکمل، یعنی اگر ایک آیت پر بھی میں اور آپ، میں ان بچوں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، ایک آیت پر بھی ہم نے زندگی بھر عمل کر لیا تو اللہ ولایت عطا کر دے گا۔ ابو ذر غفاری جیسی شخصیت جب تشریف فرما ہوتے تھے تو مولا علی کھڑے ہو کر احترام کرتے، تو ایک صحابی محترم نے پوچھ لیا، یا علی آپ علی ہیں، ابو ذر کے آنے پر آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، جو قرآن کی 10 آیتوں کا فقیہ ہو وہ ابو ذر غفاری بنے گا جیسا زمین آسمان نے سچا دیکھا ہی نہیں ہے، اور جو پورا مجسم قرآن ہے اسے علی کہا جائے گا۔ ایک آیت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ مثلا بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے نسخہ دے رہا ہوں، سورہ مبارکہ تکویر مختصر اور مکمل آیت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، پوری آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں جا رہے ہو۔ اسے فریم کروا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگایا جائے، آتے جاتے اس پہ نگاہ پڑے، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، اگر جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ ہمیں اللہ کو جواب دینے کے لیے جواب ہونا چاہیے، اور قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو۔ جی ایسے ہی مولا علی کا ایک فرمان، یعنی ایک فرمان نہیں، میں اس وقت ایک فرمان عطیہ کر رہا ہوں، ورنہ تو کتنے ہی کلام ایسے ہیں جن پہ رک جائیں تو شاید ساری زندگی گزر جائے، کلام کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے۔ شاہ صاحب میرے مولا سرکار دو جہاں، مولا کائنات، ائمہ اہل بیت، سیدہ کے فرامین، ایک ماں کی مجلس ہے تو میں سیدہ کا قول سناتا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں من اسعدا الی اللہ خالص عبادتہ، توجہ ہے، جس نے اپنی خالص عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، عبادت کو خالص کر کے، دکھاوے کے لیے نہیں، بناوٹ کے لیے نہیں، کسی کی تعریف کے انتظار میں نہیں۔ جی مجھ جیسے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اس قول کی کہ نعرہ کیوں نہیں لگا، سبحان اللہ کیوں نہیں بولا، بعد میں کسی نے کیوں نہیں بولا کہ مجلس اچھی پڑھی تھی، تو ہم جیسے لوگوں کو زیادہ پریشانی ہے، تو میں اپنے لیے یہ قول سنا رہا ہوں آپ کو۔ من اسعدا الی اللہ خالص عبادتہ، جس نے اپنی خالص عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سیدہ مخلص بنانا چاہتی ہیں معاشرے کو، احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، یہاں سے خالص عبادتیں بھیجو، بی بی فرما رہی ہیں تم اپنی خالص عبادتوں کو وہاں بھیجو، اللہ کی طرف سے بہترین مصلحتیں تمہارے نام اتریں، پھر معاشرہ سماج تمہارے بغیر سانس نہیں لے پائے گا۔ تم سچے ہو جاؤ، ساری دنیا کو سچا اللہ کرے گا۔ تم اللہ کو راضی کر لو، ساری دنیا کو اللہ تم سے راضی کرے گا۔ ہوتا ہے نا قدم قدم پہ ہمیں پریشانی، اسے راضی کریں تو وہ ناراض، اسے راضی کریں تو وہ ناراض، تھک تو نہیں رہے میری بات ہو جائے، ایک راضی ہوتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، اس رشتہ دار کو راضی کریں تو وہ رشتہ دار ناراض، تو کیسے کنٹرول کریں اپنے آپ کو، کیا کریں۔ بی بی فرماتی ہیں صرف اللہ کو راضی کرو، پھر اس کا کام ہے کہ وہ سب کو وہ راضی کرے۔ سیدہ کے چھوٹے بچے حسین کا قول، جی فرماتے ہیں میرے مولا یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا۔ ایک اور قول بھی آپ کو دیا کر رہا ہوں،
فرماتے میرے مولا حسین، یا اللہ جس نے اللہ کی خاطر مخلوق کو چھوڑا اسے اللہ بھی ملا مخلوق بھی ملی، اور جس نے مخلوق کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا نہ اسے مخلوق ملی نہ اسے اللہ ملا۔ کیا کریں کہ اللہ ملے، کیا کریں کہ مخلوق ملے؟ صرف ایک کو راضی کر لیں۔ کتنا آسان کام ہے جی، ایک کو راضی کرنا آسان ہے یا 1000 کو راضی کرنا آسان ہے؟ ایک کو راضی کرنا آسان ہے، اس ایک کو راضی کر لیں، وہ پھر اس کا کام ہے سب کو راضی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں میرے عزیزوں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ میں مخاطب ہوں اپنے سنی شیعہ مجمع سے، سندھ کے قدیمی سردار شہر حیدرآباد میں مجلس، وہ بھی مرزاؤں کی میزبانی میں۔ تاریخی شہر، تاریخ بھری ہوئی ہے اس خطے کی خوبیوں کی، جہاں پر حسن یہ ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ یہ سندھ کا حسن ہے۔ یہاں مجلس میں سنی بھی آتا ہے، یہاں مجلس میں ہندو بھی آتا ہے جی، یہاں مجلس میں غیر شیعہ بھی آتا ہے۔ مجھے ایک بہت بڑے آپ کے اسی علاقے کے ایک بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں اور بڑے صحافی بھی ہیں، وہ ایک فضائی سفر میں ہمارے ساتھ تھے۔ مجمع اتنا زیادہ ہے مجھے معلوم نہیں، شاید وہ بیٹھے ہوئے بھی ہوں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ حیدرآباد میں آپ شیعوں کے پیڑوں کا پرمٹ، کتنے پیڑوں کا پرمٹ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ مرزا صاحب کہنے لگے کتنے پرمٹ ہیں آپ کے پاس؟ تو میں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے ٹوٹل 400 پیڑوں کے پرمٹ جاری ہوتے ہیں۔ اب ان کا کہنا تھا، میں ان کا نقل کر رہا ہوں، میرے اوپر نہیں رکھیے گا۔ تو وہ کہنے لگے 400 پرمٹ جاری ہوتے ہیں جس میں 350 ہم سنیوں کے ہیں، آپ کے تو 50 ہیں۔ یہ میں نے صرف اس لیے بتایا کہ یہ حسن ہے اس خطے کا، اور پھر میں اپنے سنی بھائیوں سے کہوں گا بھائی ہمارے پاس ہم نے کوئی لکھوا کے نہیں لائے ہیں، یہ تو معاملہ عشق کا ہے، محبت کا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تھک رہے ہیں آپ ایک بار سے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یہ تو معاملہ عشق کا ہے، یہ تو حق پسندی کا ہے، حق گوئی کا مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے۔ اچھا یہ کون سی نئی بات میں نے کر دی؟ پورا قرآن ہی خالق اور مخلوق کی گفتگو ہے۔ میں لفظ کو اچھا کر لوں، عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ اللہ عاشق مصطفیٰ، کبھی ہمیں دوسری طرف سے نظر آتا ہے تو مصطفیٰ عاشق الہی، کبھی عاشق ہو جاتے ہیں کبھی معشوق۔ جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں۔ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور جس انداز سے بات کر رہا ہوتا ہے اللہ تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے عاشق بات کر رہا ہے۔ الف لام میم، کوئی سمجھنے نہ پائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ الف لام را، کوئی کیا سمجھے کہ عاشق کیا بات کر رہا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنے محمد سے کیا بات کی ہے؟ میں جانوں اور میرا مصطفیٰ جانے۔ آج تک مسلمان الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ خالق اور مخلوق اور عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے، اور جب عاشق اپنے معشوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو نبی کی آنکھیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، پنڈلیوں کو یاد کرتا ہے، نبی کے ہاتھوں کو یاد کرتا ہے، جس انداز سے عینیک، یدیک، لسانیک، رجلیک، اذنیک، اے میرے حبیب تمہاری پنڈلیاں۔ سارے مسلمانوں سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑ کر مصلی پر آ جائیں۔ ہم سے آپ سے چاہتا یہ ہے کہ ہم بستر چھوڑیں اور مصلی پہ آ جائیں۔ اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جائیں۔ کیا عاشقانہ انداز ہے! یہ ساری کائنات عشق مصطفیٰ میں اللہ نے بنائی۔